علماء کرام اور مشائخ اعظام تو اب جانے لگے. حضرت جب پوری دنیا میں تبلیغ دین کے لیے گیا تو آپ نے عیسائیوں کے چرچ بک کرا کے وہاں اللہ کے دین کا پیغام دیا. ان کے حال بک کرائے. حال یہ تھی اس مساجد کا تو یہ فقدان تھا. آپ جب واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا, حضرت کے لیے صرف سنا رہا ہوں کہ آپ جب پہلی دفعہ جرمنی گئے تو لفتھانزا ایئر لائن سے جرمنی کی وہ فلائٹ ایئر لائن تھی, تو آپ نے سفر فرمایا. تو آپ جب جہاز سے نیچے اترے تو جتنے احباب تھے ہمارے وہ تو پیچھے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, جو گورے بھی تھے وہ بھی ادباً پیچھے رہ گئے. وہ بھی ادب کرتا دیکھ لینا تو وہ بھی ادب سیکھ لیتے ہیں. ہم ادب والوں کو دیکھ کے ادب نہیں سیکھتے, وہ سیکھ لیتے ہیں. تو وہ پیچھے پیچھے, اور جب حضرت کاؤنٹر پہ گیا تو پہلا کام ہوتا ہے امیگریشن افسر کے سامنے پاسپورٹ رکھنا. تو آپ نے پاسپورٹ رکھا تو جو امیگریشن افسر تھا نا وہ حضرت کی طرف جب اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. وہ دیکھی جائے دیکھی جائے دیکھی جائے. تو حضرت نے جو سنگی تھا ساتھ اس سے کہا, کیونکہ وہ انگلش نہیں سمجھتے, بولتے ہی نہیں, تو آپ نے فرمایا یار انہوں پوچھو انہوں کی مسئلہ ہے, یہ ہاں یا نہ تے کرے میرا پاسپورٹ ویکھ کے. انہیں جدو پوچھیا نا انہیں آخیا یہ گلاں چھاڑ, پہلے یہ دس ہے کون. انہیں آخیا یہ ساڈے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام نے. اچھا وہ دیکھی جائے تو نال گل سنی جائے تو آخر لگیا پھر میری ایک التجا ہے, انہوں آکھو میرے دفتر چ نہیں ذرا میرے کو آندے. آپ نے فرمایا یار فقیر جان واسطے تیار ہے, جتھے لے جانا چاہتا ہے. بچے بھی کھڑے نے, خواتین بھی نے, بزرگ بھی نے, انہوں مصیبت چ نہ پائے. وہ آپ لے کے دفتر چلا گیا تو جا کے نہ کھڑا ہو گیا تو آپ عرض کرن لگیا حضور تسی اپنی کرسی تے آکھن لگیا تسی بیٹھو. آپ تشریف فرما ہو گئے تو وہ سامنے کھڑا ہو کے پھر ویکھی جائے. آپ نے فرمایا انہوں پوچھ ہون کی مسئلہ ہے, انہوں دسے. اس آخیا مینوں دنیا دی ہر شے میرے کو میسر ہے, کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی میرے کو میسر نہیں, لیکن سکون قلب کوئی نہیں. تہاڈا چہرہ ویکھیا نا تے اندر ٹھنڈ پی گئی, سکون آ گیا جڑا کدے کتے نہیں نصیب ہویا. تے میں سوچی جانا تے جے حضور تہاڈے نبی دے غلاماں دے اتنے غلاماں تو اتنے درجے بعد جڑے غلام ہیں انہاں دا یہ حال ہے تے تہاڈے نبی دا حال کی ہے. میں تہاڈے جہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. انہیں آخیا عیسائی بننے واسطے بڑی رسومات نے. آپ نے بڑی سادہ جی گل ہے, آخ لا الہ الا اللہ محمد رسول. انہیں کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گیا. تو جڑے سنگی سن انہوں نے بھول گیا بھی اسی جرمنی کھڑے ہیں, باہر ملک اچھی آواز نہ گل کرنا اجازت نہیں. انہوں نے تسی کدے دیکھتے بے ساختہ ہو جاتے, انہوں نے اللہ دا ذکر شروع کر دیا. وہ جڑے لین آئے سن وہ بھی بھول گیا بھی اسی جرمنی والے کہ اسی اتنے جرمن ایئرپورٹ تے کھڑے. انہوں نے ذکر دی آواز سنی, انہوں نے بھی جلی پا دیتی. وہ جڑے سن گورے تے گوریاں سارے اللہ کرتے پھر وہ سارے آتے کہ بڑا لولی سانگ ہے, بڑا محبت کیڈا پیارا ہے جڑا نا گانا. اوتھے ہی کئی لوگ مسلمان ہو گئے, کئی اخباری نمائندے مسلمان ہو گئے. تو جدوں آپ اگلی گل جڑی تمہیں سنان لگے, آپ دے چہرے تے بڑی بشاشت خوشی دے آثار سن. تو آپ اپنے اس گڈی چ بیٹھے تے جتھے جانا سی منزل روانہ ہوئے تو جڑا سنگی نال سی نا ایک, وہ بڑا تفریح کرتا رہتا سی. اس کہ حضور اج کی پھوکا ماریا جے, جتھے پیڑ لانا سی اتھے تے پہنچے کوئی نہیں, اتھے پہنچ پہلے ہی اتنے نے انہیں بندے پھڑکا چھڑے نے. آپ جلال چ آ گیا. آپ نے فرمایا او سنگیا یہ پھوکیاں شوکیاں دی گل کوئی نہیں, یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اداواں دی نقل دا کمال. آپ نے فرمایا فقیر ایئرپورٹ چو جدوں قدم چکیا تے میں سوچیا میرے حضور قدم چک دے کے میں سن. میں نگاہ چکی تے میں ویکھیا میرے حضور نگاہ اٹھان دے کس طرح سن. میں بولیا تے میرے دل چ آیا میرے حضور بول دے کس طرح سن. اور آپ نے فرمایا پھوکیاں دی گل نہیں چلیا, یہ حضور دی اداواں دا کمال ہے, یہ آپ دی اداواں دی نقل دا کمال ہے. دوستو بس گزارش یہی ہے
नकल कर लोगे ना, साढ़े किबला आला फरमाते सन झूठा झूठा खेड ते आपे ही सच्चा हो, होर कुछ नहीं ना। हजरत ने जी गल फरमाई है ना, मैं इन्हां दे रैफरेंस वास्ते तुहाडा आर्मी का जिहड़ा चीफ मार्शल होंदा है, चीफ होंदा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो कितने मुश्किल तो बाद अरबां रुपए उहदे ते खर्च हो जाते हैं। उहदियां रैफरेंस उहदी खानदान तक चेक करते हैं, वफादार सी मुल्क नाल नहीं, चेक करके बनाया जाता है। इतने जिहड़ा वो चीफ है, अगर वो इंडिया की वर्दी पा लवे तो नहीं जनाब एडा लायल बंदा है, सारा चेक किया है, तो तुसीं की आखदे हो ये गद्दार हो गया। वर्दी पाई उहदे ते की सज़ा है, ये गद्दार हो गया, इसने दुश्मन मुल्क का लिबास पहन लिया। चीफ नूं तुसीं माफ़ी नहीं दिंदे, उहदे ते भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता, सज़ाए मौत है। हजूर दी कदे सोचिया ही कोई नहीं। जे हजूर ने पुछ लिया वो चलिया, होर ते बाकी गल्लां छड्ड, मेरी सूरत भी तेनों चंगी नहीं सी लगी है, वो मेरी सूरत तेरी निगाहां जची कोई नहीं, तू इहो जिहा शक्ल ही बना लैंदा। साडे किबला आलम और साडे हजूर खास सरकार ने संगियां नूं वेखो, उन्हां दी शक्लां बदल दित्तियां। आप फरमांदे सन तू जिहड़ा तेरे कोल है ना, तू ते करना जिहड़ा तेरे कोल हो सकता, जाहिर ते तू कर, सुन आपे करम फरमा देगा, बातन आपे सुना कर देगा। लिहाजा दोस्तों ये वक्त की ज़रूरत है, और उलमाए कराम दे वास्ते ये लम्हा फिक्री है, तुसां ही लोगों को जगाना है, लोगों को हक की गल दसनी है। लिहाजा अल्लाह करीम इन्हां दे इलम और अमल च बरकत दे, और सानू और तुहानू उस ते अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां दा सफ़र बखैर फरमाए। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद,
مامی باپ تشریف رکھو، حضور دعا فرمائیں گے، اس کے بعد تمام دوستوں کے لیے لنگر کا اہتمام ہے، کوئی دوست لنگر لگے بغیر نہ جائے، تمام دوست اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، دعا میں شامل ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ مجدد خیریہ کے دور آج جب آپ ذکر کر رہے تھے من مجھے پیر طریقت رہبر شریعت بات ہے حضور حقیقت حضرت پیر عبداللہ جان صاحب آپ فرمانے لگے جب حضور خواجہ سرکار کو ہم نے اسلام آباد آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے تو میرا دل چاہا کہ میرے پیر خانے سے میرا پیر آ رہا ہے، صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں، تو میں ان کو کیسے ان کا استقبال کروں؟ فرمانے لگے میں نے میرا ذوق تھا، میں نے اللہ ہو کے ساتھ نعت شریف، لیکن لفظ پورا اللہ ہو پڑھا جاتا ہے، یہ ڈھول کی آواز نہیں، ذکر کے ساتھ نعت شریف ہے، تو ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں مزاج یار میں گرانا گزرے، ذکر کے ساتھ جب یہ نعت شریف پڑھی تو فرمایا حضور لوگ توپوں کی سلامی دیتے ہیں، میں نے ذکر کی سلامی اور حضور کی سراخانی سے آپ کی سلامی دی، لیکن آج ذکر منع نہیں، ذکر منع نہیں ہے، لیکن ذکر کا حلیہ جب بگاڑ دیتی ہیں، تبلے اور اس کی آواز نکالتے ہیں، ذکر سے تو جلا پیدا ہوتا ہے، ذکر سے لطافت آتی ہے، لطافت آتی ہے تو پھر حضور کی نعت شریف کا ذوق بہت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات بڑی مجھے یاد آئی، مجھے ایک دفعہ بڑے لوگوں کی بڑی بات، آپ اتنی دور سے آئے تو اپنے جب تک مرید کے سامنے پیر کا ذکر نہ کیا جائے اس کا راجہ راضی نہیں ہوتا، تو آپ نے مجھے فرمایا، کیونکہ میرے والد صاحب کے بھی پیر بھائی تھے اور والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیریت تھے، مجھے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہماری ماہانہ محفل ہوتی ہے 11 کو اسلام آباد، کبھی تو یہاں بھی تشریف لائیں، ایک 11 کو وہاں میں اصرار فرمایا، میں نے کہا میں ضرور آتا ہوں، تو میں کیا تو مجھے پتہ تھا امی جو ہے وہ آپ علیل تھے اس وقت، جب میں ملنے گیا تو وہ بھی صاحب فراش تھے، تو میں نے کہا عمومی جو حضرت بدر عالم صاحب ہیں، ان کے صاحبزادہ صاحب وہ محفل میں تشریف فرما، تو پتہ چلا وہ بھی تشریف فرما لی، تو میں نے کہا پھر آج تو حضرت سے ملاقات ہی ہوئی، تو میں جب دربار شریف سے پہنچا تو مجھے سنگی نے کہا کہ پہلے حضرت کا حکم تھا آپ آرام فرما لیں، میں نے آرام کرنے دیا، حضرت کا حکم پہلے کھانا تلاوت فرمائے، لنگر کر لیں، پھر لنگر کرایا، حضرت کا حکم ہے پہلے چائے پیے کے کعبہ، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ تھوڑا استراحت کر لیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا چلو اب تو ہو گیا، میں نے کہا اب یہ ہے کہ محفل تو ہو رہی ہے بات، میں نے کہا تھوڑی دیر حاضری دیں پھر حضرت سے ملاقات کر لیں، فرمانے لگے حضرت آپ کے انتظار میں باہر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا میرے پیر خانے سے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو بتانا نہیں، اچھی طرح کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، آرام فرما لیں، میں محفل میں بیٹھا ہوں، جب تک میں گیا نہیں آپ محفل میں بیٹھے رہے،
یہ ہے اپنے شیخ کا ادب. میں کوئی سجادہ نشین تو نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں. اور جب اندر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو نیچے بیسمنٹ میں، تو فرمانے لگے آپ مصلی پہ کھڑے ہو. میں نے کہا میں نے نہیں کھڑا ہوں، آپ میرے والد صاحب کے پیر بھائی، میری والدہ کے، آپ قبلہ عالم صاحب کے نسبت کے لحاظ سے، کوئی عمر کے لحاظ سے، کوئی تقویٰ کے لحاظ سے فرمانے لگے نا. اقامت ہو گئی، نماز کو توقف کیا، فرمایا اور مصالحہ تھا نہیں تو مصالحہ لیتا، مصالحہ ساتھ بچھایا پھر. اور شجرہ پاک مجھے بات میں نے سیکھی تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہم جا کے اپنے دادا شیخ کے وہاں پورا شجرہ پڑھتے تھے. جب وہ محفل شروع ہوئی تو سنگین شجرہ پاک، حالانکہ ان کی موجودگی میں صاحبزادہ بدر عالم جان صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن جیسے ہی قبلہ عالم صاحب کا ذکر ہو رہا، حضور خواجہ سرکار کا نام، قبلہ عالم کے ذکر کے بعد انہوں نے اپنا نام نہیں پڑھا بلکہ ذکر جاری کرا دیا. فرمایا کہ شیخ کے در سے اگر کوئی مرید بھی آ جائے تو شیخ کا احترام یہ ہے کہ اپنا نام شجرے میں پڑھنے نہیں دیا. یہ بات میں نے بھی ان سے سیکھی. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ کریم آپ آج آپ نے ذکر کیا تو مجھے وہ یاد آ گئی، مجھے وہ کیفیت یاد آ گئی ہے کہ حضرت کے پاس ہوا محفل میں پھر فرمانے لگا آج ویسے نہ وہ ذکر کرو. پھر جھوم جھوم کے سنگیوں نے ذکر کر اللہ کا پورا الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، پھر ساتھ سراخانی ہوئی. تو مجھے آپ کے ذکر سے وہ کیفیت یاد آئی. اللہ کریم ہمیں وہ کیفیت عنایت فرمائے اور ذکر ادب سے بے دھیانی سے بے توجہی سے کیا تو کچھ نہیں. لہٰذا ایک ہی بات ہے، با ادب با مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے مراد، اس کو مراد نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو ادب نصیب فرمایا. میں سرکار سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا مسئلہ، فرمایا ادب. حضور آپ کا طریق فرمایا، ہر چیز کا جواب فرمایا ادب. فرمایا ہماری ابتدا بھی ادب ہے، ہماری انتہا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کریم جو بھی حق خاجان پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا، اولاد صلاۃ والسلام کا نذرانہ ہوا، سراخانی ہوئی ہے، علماء کرام نے بیان ذیشان فرمایا، سنگی احباب بچے دور دراز سے سفر کر کے آئے، صاحب خانہ دیگر احباب اہل محلہ نے لنگر کا اہتمام کیا، مسجد کی تزئین کی. یہ جتنے بھی انتظام ہوئے، انسلام انہوں نے کی، کاوشیں کی، اللہ سنے یہ ساری اپنی بارگاہ قبول فرما، قبول فرما کے اجر و ثواب آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام دی بارگاہ راز ہدیۃً ادباً آجاً نذرانۃً پیش کرنے قبول و قبول فرما. آدی تو جمیع الانبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قادریہ اویسیہ خاندان دے سارے بزرگان دین صلی و ثواب ہو گئے. بالخصوص قبلہ عالم زرید اربخ سلطان الاولیاء حضرت الحاج خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یا اللہ ساڑھے والی نعمت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام قیوم پنجم حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ. حاضرین جتنے بھی تیز مشاہد دنیا توڑیڑ فرما کے سب لوگ ظاہر و ثواب ہوتا ہے. مولا کریم ساڑھے سارے والدین عزیز و اقارب ابا و اجداد جمیع المومنین جمیع المومنات جمیع المسلمین جمیع المسلمات جو بھی مسلمان مرد اور جنہوں گزرنے جو ہیں یا ہوں ان کے سب نے اجر و ثواب پہنچائیں. ایدی برکت نال کلی مشکل آسان فرماوی، ظاہری باتیں بیماریاں کی شفا عطا فرمائیں، ہر آنے والی بلا تھی سارے مسلمان محفوظ رکھیں. یا اللہ انہیں دوستان دیہات میں رہ فرما. مولا کریم آج دی اسماء پر پاک دے صدقے انہاں بچوں دے انہاں دے والدین و ادب سے نصیب فرما. یا اللہ اگر والدین سر کا لکھے بین گے تو یہ بین گے. یا اللہ سانو والدین و ادب کرنے دی توفیق عنایت فرما.
پھر ساڈے بچیاں نوں بھی ساڈا نقش قدم تے چلن دی توفیق عنایت فرما میرے اللہ کرم نوازی فرما مولا جو بے نماز ہے نماز پڑھے توفیق عنایت فرما جو بے ذکر ہے ذکر دی توفیق عنایت فرما جو بے ادب ہے ادب کرے توفیق عنایت فرما جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عنایت فرما دعا کرو اللہ کریم انہاں ذوق سلامت رکھے مولا کریم انہاں صحت عافیت تندرستی والی درازی عمر جتنے جتنے بھی کوئی حضور کی امت بیمار ہے جتنے جتنے لوگوں نے تمہاروں دعا واسطے کیا مولا سارے بیماروں شفا کامل عاجل اللہ سونے سے بھی بیمار ہے روحانی بھی بیمار اور جسمانی بھی بیمار ساری روحانی جسمانی ساری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما قلب سلیم عنایت فرما مولا کرم نوازی فرما یا اللہ اسما اپنے پاک کے صدقے ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ گناہ دی توفیق نہ عنایت فرمائی بخشش دی خیرات عنایت فرما مولا ساڑھے والدین دی بخشش فرما ساڑھے اساتذہ دی بخشش فرما ساڑھے والدین دی بخشش فرما حضور دی ساری امت دی بخشش فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ کریم جو بے رزق ہیں انہوں نے رزق کشادہ عنایت فرما مولا لوگوں واسطے جنہوں مولا کریم رزق عنایت فرمایا مولا بے روزگار نے روزگار دیتا ہے انہوں نے روزگار ہے برکتہ عنایت فرما مولا مشکلات جو لوگ نے انہوں نے مشکلات آسان فرما کرم نوازی فرما کرم نوازی فرما کرم نوازی فرما مولا جن جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عنایت فرما مولا سانو اولاد عنایت فرمائی سانو اپنی اولاد دی بہتر دینی تربیت کرنے توفیق عنایت فرما یا اللہ بڑائی پر فکر دور ہے ساڑھے اہل و عیال دی ساڑھے مولا کریم اولادن دی مولا اپنی فضل و کرم والی حفاظت فرما مولا حضور دی ساری امت دی حفاظت فرما بالخصوص مولا کریم مجاہدین فلسطین کی مدد فرما غیر دے خدانے تو مدد عنایت فرما یا اللہ عورت چھوٹے چھوٹے بچے اہل و عیال دی حفاظت فرما مولا کرم نوازی فرما مولا کرم نوازی فرما اس بستی اس علاقے ملک پاکستان عالم اسلام کے خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ